अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही कि अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला हमें रमज़ान अल मुबारक की बरकतें अता फ़रमा रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। रोज़े की बरकत से तुम्हें तक़वा नसीब हो। सौम का लुग़वी माना रुकने के होते हैं, यानी सुबह से लेकर मगरिब तक खाने पीने से, अमले ज़ौजियत से रुक जाने का नाम रोज़ा है। खाना पीना वैसे भी अल्लाह के हुक्म से ही चाहिए। सारे परिंदे हवा में उड़ते हैं पर सारे नहीं खाने चाहिए, वही खा सकते हैं जिनको शरीयत ने जायज़ करार दिया। बहुत सारे जानवर ज़मीन में चलते फिरते हैं पर सारे खाना मुसलमान के लिए हलाल नहीं है। वही खा सकता है जो खाने की अल्लाह रसूल ने उसे इजाज़त अता की। माल, पैसा, दौलत इर्द गिर्द बिखरा हुआ है लेकिन सारा हमारा नहीं। हम वही खा सकते हैं जो हमारे रब ने हमारे लिए जायज़ रखा है और जो हमारा हक है। खाना पीना पहले भी मुसलमान का अल्लाह की मर्ज़ी से ही है। हर चीज़ हर शय खा सकता नहीं है। बस रमज़ान में एक पाबंदी और लगा दी कि जो जायज़ भी है, जो हलाल भी है, जो तय्यब भी है, बस तुम्हारे रब की मर्ज़ी है कि तुमने सुबह से लेकर मगरिब तक वो भी नहीं खाना। बस पहले भी पाबंद है अल्लाह के हुक्म की, और रमज़ान में एक पाबंदी और करनी है और रोज़ा रखना है। और उस रोज़ा कितनी को महबूब चीज़ है अल्लाह को, कितनी को पसंद है। निसाई में हदीस है, एक सहाबी नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुजूर हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मुझे नफ़ा दे। मुतलक आमाल में से जितने भी आमाल मौजूद हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाले, उनमें से उसने कोई किसी अमल का उन्होंने सवाल किया। अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई अमल बताएं जो मुझे नफ़ा दे। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोज़ा रख, इसकी मिसल दूसरा कोई अमल नहीं है। रोज़ा इतना बड़ा अमल है, इंसान को नफ़ा देने वाला, मुसलमान को फ़ायदा पहुँचाने वाला, कि इस जैसा दूसरा कोई अमल ये हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान की। अब रोज़ा इतनी बड़ी सआदत है और करना क्या है? अल्लाह के हुक्म से खाना पीना है। जिस वक़्त उसने खाने से रोक दिया उस वक़्त रुक जाना है, जिस वक़्त इजाज़त दी है उस वक़्त खा लेना है। लेकिन नफ़ा इतना होगा कि हुजूर फरमाते हैं इस जैसा दूसरा अमल ही कोई नहीं। इतना फ़ायदा मंद काम है। रोज़े बड़ी गनीमत है। रमज़ान अल मुबारक का महीना बड़ी सआदत है। आप अंदाज़ा फरमाइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रमज़ान से एक दिन पहले खुतबा दिया था बाकायदा, और हमें हुजूर ने रमज़ान की अज़मतों से आगाह किया। रमज़ान अल मुबारक सादत अफरोज़ घड़ियाँ होती हैं, इसका लम्हा लम्हा बरकत होता है, इसकी एक एक साथ खुदा का इनाम लेके आती है। रमज़ान अल मुबारक की एक एक घड़ी बख्शिश, मगफिरत, अल्लाह की अता, अल्लाह का करम, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से भरपूर होती। ऐसे जैसे चारों जानिब खुदा की रहमत का मींह बरस रहा होता है। बस जिनकी झोलियां फैली हुई होंगी और जिनके दामन खुले हुए होंगे वो अपने दामन रहमत इलाही से भरपूर कर लेंगे। लेकिन सादी सी बात है भाई, जो आदमी सोया रहे, गाफिल रहे,
اٹھ کے اپنے کمرے کا دروازہ ہی نہ کھولے تو سورج جتنا مرضی چمک رہا ہو اسے کوئی فائدہ حاصل ہوتا نہیں، اسے کوئی روشنی نصیب ہوتی نہیں، کیونکہ وہ تو اٹھا ہی نہیں، جاگا ہی نہیں، بیدار ہی نہیں ہوا۔ صبح کی آب و ہوا بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی صحت افزا ہوتی، لیکن اگر کوئی لوگ غافل ہی رہے اس میں اور صبح اٹھے ہی نہ، سیر کرے ہی نہ، فجر کو نکلے ہی نہ، اس کی غفلت اس پر طاری رہے، تو جتنا مرضی صبح کا سویرا ہو، جتنی مرضی راحتیں اور رحمتیں ہوں، اسے اس سے نفع حاصل ہوتا وہ تو اسی کو ہوگا جو اٹھے گا، آنکھ کھولے گا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، رمضان المبارک کی سعادتیں اتنی بڑی ہیں، برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی غافل کا غافل ہی رہا، اس بیچارے کا موبائل رمضان میں بھی بند نہیں ہوا، لا یعنی بے مقصد بے معنی چیزیں، لغویات اور عبث چیزوں میں اس نے رمضان بھی گزار دیا، تو سعادتیں تو برس رہی تھیں، سورج تو نور کا چمک رہا تھا، روشنی تو پھیل گئی، سعادت افروز گھڑیاں تو آ چکی تھیں، پر اس نے اپنی آنکھ کو ہی نہیں کھولا، غافل کا غافل رہا، تو اسے کچھ میسر آ سکتا، کچھ غفلت دور کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے، لوگ گلیاں سجانی شروع کرتے ہیں 1 یا 2 دن پہلے، کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو لوگ گھر کا آنگن، صحن، چھت اور سامنے والی دیوار سجانا شروع کرتے ہیں 2-3 دن پہلے، اس سے زیادہ نہیں۔ بڑی خاص بھی کوئی محفل ہو تو 1-8 دن پہلے لائٹنگ لوگ کرتے ہیں کہ پتہ چلے یہاں ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جائے گا اور یہاں حضور کے تذکار کیے جائیں گے۔ 2-4 دن پہلے اگر کہیں لائٹنگ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار کوئی کمال ہی بات ہے کہ اتنے دن پہلے یہاں اتنی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، کوئی انفرادی کام ہے، اس پر نظر جاتی ہے۔ آپ ذرا رمضان کی شان تو دیکھیں، حضور فرماتے ہیں سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، کس لیے؟ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک کے لیے، سارا سال جنت سجا دی جاتی، اس کو تیار کیا جاتا ہے رمضان کی سعادت افروز گھڑیوں کے لیے، ان مقدس ایام کے لیے جو لے کر رمضان سایہ فگن ہوتا ہے، اس کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، تزئین و آرائش کی جاتی ہے، اور رمضان آتا ہے تو کریم کے کریمانہ فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کریمانہ فیصلے، ایک کریمانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دو اور جنت کے سارے ہی دروازے کھول دو، اس کو راستہ کیا گیا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے ایک انوکھی بات بھی آپ سے کرنی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نا مجرموں کا پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کس کس جگہ کچھ فسادی لوگ ہیں، وہ دیکھتے ہیں نا ملک میں کوئی خاص مہمان آ رہا ہے جو ملک کے لیے فائدہ مند ہے اور وطن کے لوگ اور وطن کو اس سے فائدہ ہوگا، استفادہ کریں گے لوگ اس کے آنے سے، تو کیا کرتے ہیں ان فسادیوں کو پہلے بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آ کے کوئی خرابی کرے، وہ منع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، حضور فرماتے ہیں شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان آنے والا ہے تو اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے۔ فرمایا رمضان آ رہا ہے اور میرے بندوں نے اپنی بخشش کرانی ہے، انہوں نے میری عبادت کرنی ہے، انہوں نے روزے رکھنے ہیں، انہوں نے آ کر کے اللہ کے حضور معافیاں مانگنی ہے، اور رمضان کی ہر رات میں 70 ہزار یا بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ جانے کتنے بے حساب لوگوں کی رب نے بخشش کرنی ہے۔ تو یہ شیطان بڑا مکار ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی خرابی نہ کر دے لہذا پہلے اسے باندھ دو، خرابی نہ کرے کسی قسم کی اسے باندھ دیا جاتا ہے۔ مہمان بھی آ گیا، خرابی کرنے والا بھی باندھ دیا، لیکن اگر فائدہ لینے والے پھر بھی فائدہ نہ لے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اب کوئی بہانہ بچا نہیں ہے، اب تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا عذر باقی نہیں ہے۔ اب تو یہ تھا کہ تمہیں بخشش کرانا چاہیے تھی، استغفار پڑھنا چاہیے تھی، دعائیں کرنا چاہیے تھی،
قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا، وہ تو باندھ دیا گیا ہے، اب تو فسادی کو ویسے ہی کنٹرول کر دیا گیا ہے۔ اب بھی تم اگر سوئے رہے، اب بھی اگر تم نے غفلت کی، اب بھی چھوٹے موٹے بہانے کر کے تراویحاں چھوڑتے رہے، اب بھی ذرا سی سستیاں کر کے ادھر ادھر نکلتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم استفادہ کر سکے، تم نے سستی کا مظاہرہ کیا، تم نے جان۔ اور آپ دیکھیں جب اتنے بندوبست کیے تمہارے لیے، ثواب بھی بڑھا دیا، اجر بھی بڑھا دیا، تمہارے لیے جو فساد پیدا کرنے والا شیطان تھا وہ بھی قید، لیکن اگر تم پھر بھی عمل نہ کرو، پھر بھی مسجد نہ ہو، تو پھر حدیث پاک سن لیں۔ اس طرز کی شاید یہ منفرد حدیث ہے کتب احادیث، اور تقریباً تمام کتب احادیث میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مسجد میں جمع ہو جاؤ میرے ممبر کے پاس، لوگ جمع ہو گئے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک قدم ممبر کی سیڑھی پہ رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کو بڑا تجسس ہوا، انہوں نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائے، بندہ نوازی کریں، ہماری رعایت کر دیں، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، یہ رحمت للعالمین نبی کی بات سنا رہا ہوں، حضور کریم ہے، کریم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور میں نے ابھی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔